حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا. کسی کو چھینک آئی. میں نے نماز میں زور سے کہا یرحمک اللہ. جیسے ہی میں نے یرحمک اللہ کہا تو لوگ آنکھوں سے مجھے اشارہ کرنے لگے. میں نے لوگوں سے کہا، میں حیران ہوا کہ لوگ پتہ نہیں مجھے آنکھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے یرحمک اللہ کہا ہے، یعنی بجائے خاموش ہونے کے اور بات کرنا شروع کر دی. تو لوگ اپنے ران پہ ہاتھ مارنے لگے مجھے خاموش کرانے کے لیے. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں. تو اب ڈر گئے کہ میں نماز کے دوران میں نے باتیں کی ہیں تو بہت سخت ڈانٹ نہ پڑے کہیں، کیونکہ سب خاموش ہیں اور میں چھینک کا جواب بھی دے رہا ہوں اور پوری بات چیت بھی کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جب نماز ختم ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. حضرت معاویہ ابن حکم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا. نہ مجھے ڈانٹا، نہ سخت لہجے میں بات کی، نہ جھڑکا. فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس میں بات چیت کرنا درست نہیں ہے. انما هو التسبیح والتہلیل والقراءہ، یہ تو تلاوت ہے، اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تسبیح ہے. یہاں حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے مجھے نصیحت فرمائی. وہ ڈر رہے تھے کہ ڈانٹ پڑے گی کہ بھئی سب چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں اور تم چھینک کا جواب بھی دے رہے ہو، پھر اوپر سے تبصرے بھی کر رہے ہو. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ، مسجد نبوی کی جو زمین تھی کچی زمین، پہلے تو کچی زمینیں ہوتی تھی، اب پتھر لگ گئے ہیں، ٹائلیں لگ گئی ہیں. فرماتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی آئے. دیہاتی لوگ زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتے، تو انہیں پیشاب آیا تو مسجد ہی کے صحن میں کہیں کونے میں بیٹھ کے کرنے لگے. صحابہ کرام ان کی طرف دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے، اپنی مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا صحابہ کو. فرمایا کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا کہ یہ جو مسجد ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس میں گندگی کی جائے، پیشاب وغیرہ کیا جائے، تھوکا جائے، اس کے لائق نہیں ہے. محبت سے سمجھایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ڈول بہا دیا جائے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ میں کسی کو تنبیہ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا. مسجد میں پیشاب کرنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن جس شخص کو معلوم نہیں ہے، جو دیہاتی ہے، جو زیادہ آداب سے واقف نہیں ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ لائق ہے. اس بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہو، تو سمجھ رہے کچی جگہ ہے تو کہیں بھی کر دو، پیشاب ہے وہ تو جذب ہو جائے گا. اب ہم ذرا سوچیں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، کوئی بیچارہ سیدھا سادہ بے وقوف جو کبھی مسجد نہیں آیا ہو اور آ کے کوئی ایسی حرکت کرے جو مسجد کے لائق نہیں ہے، تو ہم پکڑ کے اس کو پٹک دیں گے. سارے نمازی بھائی مل کے اس کی ایسی گت بنائیں گے، اس کی ہڈی پسلی، چانپیں، گھٹنے سب جو ہے نا الگ الگ ہو جائیں گے. بچے مسجد میں بعض دفعہ شرارت کرتے ہیں تو کیسا ان کو ڈانٹتے ہیں ہم اور کیسے تھپڑ مارتے ہیں اور کیسا جو ہے نا اس کو تمہارا باپ نہیں مر گیا تمہارا باپ لگتا ہے. باپ تو گھر بیٹھا ہوا فلم دیکھ رہا ہوگا، بچوں کو بھیج دیتا ہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، تمیز نہیں ہے. ایسی باتیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا بچوں کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث، جب کسی خواتین پیچھے صف میں کھڑی ہوتی تھیں بچوں کو لے کے، اپنے چھوٹے بچوں کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بچہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ بچے کی ماں پہ بوجھ نہ بنے. ماں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے نماز میں. یہ نہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ عورت کو بھی کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دو اور یہ جو بچوں کو لے کر آئیے ان کو بھی کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، تمہارے باپ کی جائیداد نہیں ہے. ہم اس قسم کے تانے دیتے ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے. آج ہمارے پاس اخلاق کے علاوہ سب کچھ ہے. محبت سے اس کو بچہ شرارت کر رہا ہے اس کو بھی محبت سے سمجھا دیا جائے. بچہ تو نام ہی شرارت کا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ چھوٹے بچے ماں کے ساتھ آتے تھے تو کوئی کنٹرول کرنے والا تھا, ماں تو تھی نا کم از کم. اب اگر کوئی کنٹرول کرنے والا ہے ہی نہیں بچوں کو, پھر بچے تو ایک ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر بار بار ایک بچے کی طرف سے شرارت کی خبر آ رہی ہے کہ وہ نمازیوں کو پریشان کرتا ہے, پھر اس کے بڑوں کو اس سے رابطہ کیا جائے کہ بھئی جیسے یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس پہ نماز فرض نہیں ہے, آپ پہ نماز فرض ہے. گزارش یہ کہ یا تو اس کو بھی گھر پہ رکھیں یا پھر اس کے ساتھ آپ بھی تشریف لے آیا کریں. تو ایسے اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے ایک دو دفعہ میں. ہاں یہ ضرور ہے شریعت میں نرمی کی بھی ایک انتہا ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, جب نرمی سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی پھر اس کے بعد شریعت سختی کا بھی حکم دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو, جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے نماز پہ مارو. تو 3 سال تک تو اخلاقیات ہی سکھائی ہیں, سختی نہیں کرو. پھر بالآخر ایک وقت کے بعد جا کے سختی بھی ہے. تو اس میں اصل جو ہے نا, اصل کیا ہے؟ اصل ہے نرمی, اصل سختی نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سختی سے شروع ہوتی ہے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے پھر نرمی پہ آ جاتے ہیں کہ یہ تو لینے کے دینے نہ پڑ جائے کہیں, تو چلو اب نرمی سے بات کر لیں. تو یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیہاتی صحابی پیشاب کر رہے تھے صحابہ کو روک دیا کہ وہاں نہ جاؤ. وجہ کیا ہے کہ اب جب پیشاب ایک دفعہ شروع کر دیا تو درمیان میں روکا نہیں جا سکتا. اگر وہ صحابہ پہنچ جاتے ہیں ان کو روکنا پڑتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اب تو ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا, اب تو پیشاب ہو گیا, اب تھوڑی روکا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ مسجد کے ماحول میں تھوڑا اخلاقیات کا عنصر, مسجد میں بھی گھر میں بھی تبلیغ میں کسی کو بات سمجھانے میں تھوڑا نرمی سے کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.